اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی 3 آیات مبارکہ 99، 100 اور 101 یہ 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا دن عظیم الشان دن ہے۔ پوری دنیا میں دنیا کے مختلف ممالک اور مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ کوئی ایک دن ایسا مناتے ہیں جسے وہ عالمی دن کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے اور اس میں اعلان یہ ہوتا ہے کہ جناب آج مزدوروں کے حقوق کا دن ہے، لیکن ان کے جو حقوق ادا ہوتے ہیں وہ ہم سارے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح 5 اکتوبر کو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے کہ جناب آج اساتذہ کے حقوق کا دن ہے، لیکن وہ صرف رسمی طور پر، کاغذی طور پر، باقی نہ مزدوروں کو ان کے حقوق ملتے ہیں اور نہ اساتذہ کو ان کے حقوق ملتے ہیں۔ لیکن اسلام جو تہوار مناتا ہے یہ صرف منانے کی حد تک نہیں، یہ پوری دنیا پہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے کہ اس کا نام ہے تہوار۔ یوم عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر بھی غریبوں کو فطرانہ دے کر ان کا عملی طور پر بھلا سوچا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج یوم قربان پوری دنیا میں مسلمان اسے منا رہے ہیں۔ الحمدللہ اب یہ عالمی دن بن چکا ہے۔ غیر مسلم بھی ہمارے حکمرانوں کو اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس تہوار کو مناتے ہیں اور یہ تہوار صرف میرا اور آپ کا نہیں، اس یوم مزدور اس کی ایک تاریخ ہے، یوم اساتذہ اس کی ایک تاریخ ہے، وہ اب کی تاریخ ہے۔ اور اس کی تاریخ قربانی کب سے شروع ہوئی؟ جب سے انسان شروع ہوا تب سے قربانی شروع ہوئی، اور جب تک انسان رہیں گے قربانیاں جاری و ساری رہیں گی۔ مسلمان کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تربیت ہی ایسی کی ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اور آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ۔ محرم الحرام کی ابتدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو شہید کرا کے، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے وطن کو قربان کر کے قیامت تک کے انسانوں کو بتایا کہ قربانی اس کو کہتے ہیں۔ اور ماہ ذی الحجہ جو کہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، اپنے وطن کی، اپنے مال کی قربانی کر کے بتایا کہ قربانی اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے رب العالمین ضرور اسے عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، سچ کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ قبول کس کی ہوئی؟ جو حق پہ تھا، جو سچ پہ تھا۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتا ہے لیکن کن سے؟ متقین سے۔ اور قبولیت کے پھر 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک قبولیت وہ ہوتی ہے کہ بندہ جب وہ عمل کرتا ہے تو رب العالمین فرشتوں کے سامنے ناز فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھ میرے اس بندے کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو سارے چرند پرند حیوانات یہاں تک کہ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پوری کائنات میں ایک ہی تو تیرا نام لینے والا ہے اور یہ بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، وہ آگ میں اکیلا ڈالا جا رہا ہے لیکن مجھ سے فریاد بھی نہیں کر رہا،
وہ کہہ رہا ہے یا اللہ اگر میرا ہاتھ میں ڈالنا تو اس پہ راضی ہے، میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی، یا غوث آدم دستگیر۔ یہ ہوتا ہے بندہ، وہ کہتے ہیں نا نوکر کی تنخرا کی، نوکر کی تنخرا کی۔ جب ہم کسی کے نوکر بن جائیں پھر کہتے ہیں جناب جیسے کہو گے ویسے کریں گے۔ تو جب ہم عام طور پر ایک دوسرے کے لیے قانون یہ بنا لیتے ہیں جناب تہاڈی نوکری کرنی ہے، جو کہو گے جی کریں گے، تو جب بندہ رب کا نوکر بن جائے، رب کا بندہ بن جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پھر اپنی مرضی نہیں، پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب نے فرمایا پیارے ابراہیم میرے لیے اسلام لائے، میرے لیے گردن جھکائی، قال اسلمت لرب العالمین، ہاں اللہ میں نے تیرے لیے گردن جھکا لی۔ یہ اسلام میرا اور آپ کا نہیں کہ صرف زبانی کلامی، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے اسلام۔ یا اللہ جو تو کہے گا وہی کروں گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی میں زندہ رہوں گا تو تیرے رضا کی خاطر، میں مروں گا بھی تو پھر بھی تیری رضا کی خاطر، میری نماز تیری رضا کے لیے، میری قربانی تیری رضا کے لیے۔ اور رب یہ چاہتا ہے جب بندہ ایسا بن جاتا ہے تو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، پھر جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رضا کی پہلی قسم کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو رب العالمین فرشتوں پہ ناز فرمائے دیکھو میرا بندہ اپنا سب کچھ میری رضا کی خاطر قربان کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایک دوسری مثال کہ رب ناز کیسے فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جن کی آج یاد منائی جا رہی ہے، ان کو لٹا دیا گیا، چھری چلائی جا رہی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنے عرصے کے بعد 100 سال کے بعد تو نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور ایک ہی بیٹا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو یا اللہ تیرا حکم آ گیا قربان کر دے، اور وہ قربانی کے لیے لے چل پڑے ہیں، یا اللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، فرماتے دیکھو تو صحیح، پیچھے نہیں ہٹا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، یا اللہ کچھ اور کر لوں، فرمایا نہیں یا اللہ اگر تو میرا بیٹا لے کر راضی ہے میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ یہ ہے رب فرشتوں پہ ناز فرماتا ہے۔ اور دوسرا قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، پسند فرما لے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جائے، ٹھیک ہے جناب ادا ہو گئی جی، فرض ادا ہو گیا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کام وہ کریں جس میں رب کی رضا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول فرماتا ہے، اور قبول کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ رب کو مانے۔ اگر اس کو مانتا نہیں، جتنی مرضی قربانیاں کرتا رہے اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی، نمرود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعہ ہی جو رب کو مانتا ہے رب العالمین آگ کو اس کے لیے گلزار فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی گائیاں قربان کرتا ہوں، اس نے 70,000 گائیاں قربان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو 70,000 نہیں کئی کروڑ بھی کر لے، تیری اس وقت تک قبولیت نہیں ہے جب تک تو میرے رب کو مان نہیں لے گا۔ آج بہت سارے آپ کو عیسائی ملیں گے، دوسرے لوگ کہتے ہیں جناب تہاڈا روزہ تو ساڈا بھی روزہ سی جناب، تسی 11ویں تو لاندے تو اسی بھی تو آنے ہیں جناب۔ تو یاد رکھیں ان کا وہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ رب کو مان نہ لے، اور ماننا بھی ایسے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہو اس کو حق جانے، اس کو سچ جانے۔ ایسے نہیں جناب فلاں کر رہا تھا تو میں بھی کر لیا، نہیں جی فلاں قربانی کر رہا تھا مجھے نہیں پتا جی قربانی کیا ہوتی ہے بس میں نے بھی کر لیا۔ اس لیے اسلام نے جتنے ہمیں یہ فرائض واجبات بتائے ہیں ساتھ اس کے طریقہ کار بھی بتائے ہیں۔ حج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنی ہے تو طریقہ کیا ہے، اگر بغیر طریقے کے ہی پڑھ لی تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اور تیسری شرط قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں،
رب کائنات نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے یہ خون پیش ہوتے ہیں جو تم جانور کو ذبح کرتے ہو، اور نہ ہی گوشت پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں تقوی پیش کیا جاتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا التقوی ہاؤنا، فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا سنو، انسانی جسم کے اندر اللہ نے ایک خون کا لوتھڑا رکھا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، وہ ہے تو معمولی سا، لیکن اس کا کمال یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہے یعنی دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ انسان کا دل ٹھیک ہوگا، بد نگاہی نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا، بد کلامی نہیں کرے گا، کسی کو ہاتھ زبان پاؤں سے تکلیف نہیں دے گا، دوسرے کے جناب اپنا جانور ذبح کر کے اوجری دوسرے کے گھر کے آگے ڈال دے کہ جناب اسی تو بڑے متقی ہیں، میں تو بڑا تقوی والوں، کوئی تقوی نہیں ہے تیرا، دوسروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ، اس کا رشتہ دار، اس کا ماتات اور اس کے اوپر والا محفوظ نہیں ہے، جو زبان میں آتا ہے پک دیتا ہے۔ کہتے جناب نہیں جی حضرت صاحب تو بڑے اچھے ہیں، دل کے تو بڑے اچھے ہیں، زبان کے بڑے خراب ہیں۔ بھائی جو زبان کا خراب ہے وہی دل کا بھی خراب ہے، دل کسی نے پھاڑ کے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ دوران جنگ ایک بندہ بکروال تھا، چرواہا تھا، بکریاں چروانے والا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ایک بندے نے تلوار کھینچی، تیرا سر تن سے جدا کر دوں، قتل کر دوں، اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس تلوار نکالنے والے نے کہا نہیں جی نہیں، تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے کیوں قتل کر دیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ تو اب اس کہنے والے نے کہا جی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر شکک کا طلبہ ہو، تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا، تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے۔ جو بندہ بد کلامی کرتا ہے، دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا قلب تقوی والا نہیں ہے، اس کا دل تقوی والا نہیں ہے، اور اللہ تقوی والوں سے اپنی قربانیوں کو اور تقوی والوں سے نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ جو ان کے ہاں تقوی نہیں ہے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا حضرات گرامی، اس عظیم موقع پہ بہت کم وقت ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسے افراد تشریف لاتے ہیں جو آگے پیچھے صبح و شام کے درس میں شامل نہیں ہو سکتے، جمعے کے ٹائم پہ شامل نہیں ہو سکتے۔ ان سے ایک گزارش ہے میری کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ ہم قربانی کرتے وقت آپ نے میں یہ سنا، میں نے بھی بیان کیا کہ جناب جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اور اس کی دم نہ کٹی ہو، اس کی ناک نہ کٹی ہو۔ اور اگر ہم خود ہی کانے بن جائیں تو ہم خود ہی کانے بن جائیں۔ کانا کیا ہوتا ہے؟ ایک آنکھ سے دیکھے اور ایک سے نہ دیکھے، دوسرے کی اسے برائیاں تو اس کی یاد رہیں، اچھائیاں یاد نہ رہیں، یہ ہوتا ہے کانا۔ اس کی کسی نے بھی کوئی محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، اس نے کبھی آپ کے ساتھ وہ نیکیاں بھی تو کی ہوں گی، ایک اس سے برائی صادر ہوگی، آپ نے ٹنڈورا پھینٹنا شروع کر دیا، جناب فلاں صاحب تو ایسے ہیں، بہت برے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیا۔ بھائی تیرے ساتھ اگر ایک برائی کی، کوئی اچھائی بھی کی ہوگی کہ نہیں؟ اور اچھائی جانور میں تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو وہ جانور ہمیں کہتا ہے تم بھی تو اپنے آپ کو دیکھو۔ مولانا الیاس قاضی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ہم جو دوربین تلاش کرتے ہیں نا، یا خوردبین، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے دوربین میں دیکھتے ہیں یا خوردبین میں؟ بھائی نہ دوربین میں دیکھو نہ خوردبین میں دیکھو، آئینہ دیکھ لو، آئینہ دیکھ لو۔ رب یہ چاہتا ہے بندے تو ٹھیک ہو۔ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے، اور جو اپنے عیبوں کی طرف نظر کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے، وہ خلوص والا ہوتا ہے،
وہ للہیت والا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی رب العالمین نے بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک خوبی یہ اللہ نے بیان فرمائی، بقلب سلیم، فرما بردار دل، سلیم دل، اللہ کا ماننے والا دل۔ اور یہ قلب سلیم کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک شخص وضو کر کے، بڑا سیدھا سادہ سا وضو کر کے آیا، حدیث شریف میں آتا ہے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہے، ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی نماز کا وقت، پھر وہ بندہ اسی حالت میں آنے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ 3 دن ایسے ہی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا، یہ کون سی کوئی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ میں اس کے گھر جاتا ہوں، اس کے حالات و احوال سے آگاہی حاصل کرتا ہوں، اس کے گھر کے 3 دن تک اس کے گھر میں رہے، اور وہ عام نارمل زندگی گزارتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، نہ رات کو اتنے تہجد کی نماز، نہ قرآن کی تلاوت، عام معمول کی زندگی جو عام مسلمان گزارتا ہے۔ اب تیسرے دن کے بعد جب یہ جانے لگے تو کہنے لگے جناب میں آپ کے پاس آیا تھا، اور اس لیے آیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، تو میں اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں تم کون سی کوئی اچھی ایسی نیکی کرتے ہو جس کی وجہ سے تم دنیا میں ہی تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اور تو کوئی نیکی نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق حسد، بغض، ہر نفرت والی چیز نکال کے سوتا ہوں۔ میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے کبھی اپنے دل میں حسد لے کے نہیں سوتا، بغض لے کے نہیں سوتا، نفرت لے کے نہیں سوتا۔ میں اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی رب العالمین نے یہ خوبی بیان فرمائی کہ وہ کیسے تھے، سلیم دل والے، اور جو سلیم دل والا ہوتا ہے رب العالمین پھر اسے اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے اولاد اچھی مل جائے، یہ اللہ کا دنیا میں سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے برداشت کرنے والے بیٹے کی انہیں بشارت عطا فرمائی۔ یہ برداشت کر لینا یہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور آج عید کے موقع پر خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ تمہارے ماں باپ نے بڑی چاہتوں سے تمہیں پالا ہوتا ہے، وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کا خون کمزور ہو گیا، ان کو غصہ زیادہ آئے گا، لیکن تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرو، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کا احترام کرو۔ رب نے انہیں حلم والا بیٹا عطا فرمایا۔ اب آزمائش تھی کہ پتہ کیسے چلے کہ واقعہ ہی برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہبری رہنمائی کے اصول مل جائیں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب بچہ کام کاج کے قابل ہو گیا، ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اب بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی چھوٹے ہوتے تو مجھے گھر سے دور کر دیا، میری اماں کو لے جا کر وہاں چھوڑ دیا جہاں بستی کوئی نہیں تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کچھ نہیں کہا۔ آج کا بچہ ہوتا ہے سارا کچھ پال پوس کے جوان کر کے بھی کہتے ہیں تسی ابا جی ساڈے نال کہڑی ہوئی نیکی کیتی، اسی آپ ہی وڈے ہوئے ہیں، تسی سانوں کہڑا کوئی چنگا کیتا۔ وہ ابا اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جوان کرتا ہے، نوکریاں دلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابا جی تسی ساڈے نال کہڑی کوئی چنگا کیتے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ نے کون تھا کوئی میرے ساتھ اچھائی کی، چھوٹا تھا، میری ماں کو اور مجھے لے جا کے وہاں چھوڑ دیا جہاں آبادی نہیں تھی، اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں، بول ہی سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، اب آپ آگے کہہ کہ ذبح کرنا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے نہ، ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کیا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے،
اللہ کا حکم ہے آپ کریں، اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے باپ کی تربیت۔ اور کیا کہا نا علامہ اقبال نے کہ یہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فیضان نظر باپ کا ہوتا ہے اور مکتب ماں کا ہوتا ہے۔ ماں نے تربیت اچھی کی، ماں نے اپنے باپ کا ادب و احترام سکھایا، اور پھر ہوا کیا؟ خواب کا واقعہ میں نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں اللہ کے نبی کو یہ خواب کیوں بیان کیا، یہ کیوں کہا، حالانکہ وہ بھی آ سکتی تھی، اس لیے بتایا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں انہیں خواب میں بھی اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور ہمیں جاگتے ہوئے بھی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر بھی نہیں آتے۔ جاگ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر، لیکن ہم 100 بہانے بناتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جناب اس مرتبہ ہم قربانی اس لیے نہیں کر رہے، ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی تھی۔ یاد رکھ لو، فوتگی ہو جانے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے جناب ہم نے اس مرتبہ چونکہ اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اس لیے قربانی نہیں کر رہے۔ بھئی بیٹی کی شادی کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے بیٹے کی شادی کر لی تھی اس لیے۔ اور کئی تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، جناب ہمارے گھر میں اس مرتبہ فریج نہیں تھی، گوشت ہم نے سٹور کرنے کا کوئی ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا اس لیے ہم نے قربانی لی۔ اسلامی ایک مقدس تہوار کے ساتھ، مقدس عبادت کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں اس میں ملے گا کیا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔